ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا عبد القیس. اس قبیلے کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد جمع ہوا اور ان کو اشتیاق تھا، ملنا چاہتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو سارے جمع ہو گئے. جمع ہو کے ان کا ایک سردار تھا جو ان کو لیڈ کر رہا تھا، اور سارے مل کے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے. اب یہ وفد ایک لمبا سفر کر کے جب مدینہ پہنچا تو اس وفد کے جتنے لوگ تھے، اس ڈیلیگیشن کے اندر جتنے لوگ تھے، انہوں نے اپنا سامان وہیں پر پھینکا، اپنی سواریوں کو وہیں پر چھوڑ دیا، پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی حالت کے اندر، گرد و غبار سے اٹے ہوئے اسی حالت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے چلے گئے. ان کی محبت تھی. لیکن اس وفد کا جو سردار تھا، اس کا جو لیڈر تھا، جس کا نام تھا اشج، اس نے کیا کیا؟ اس نے جلد بازی سے کام نہیں لیا. اخلاقی خوبیوں کی بات ہو رہی ہے. اس نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ اطمینان سے اپنی سواری سے اترا، اپنے اونٹ کی نکیل کو زمین کے ساتھ باندھا، اور جو کچھ بکھرا سامان تھا پورے وفد کا وہ جمع کیا، اس کو ترتیب کے ساتھ اکٹھا کر کے رکھا، اور اس وفد کے اندر جتنی بھی سواریاں تھیں ان سواریوں کو دانہ پانی ڈالا. اور پھر چونکہ گندا ہو چکا تھا تو اس نے نہا دھو کر اپنے لباس کو تبدیل کیا، اچھے انداز کے اندر چلتا ہوا، وقار کے ساتھ چلتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچ گیا جہاں وفد کے سارے لوگ پہلے سے موجود تھے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار کو آتے ہوئے دیکھا اور جب وہ قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے اپنے ساتھ قریب کر کے بٹھا دیا. اور پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ ان فیک لخصلتین، اخلاقی خوبیوں کی بات ہونے لگی. ان فیک لخصلتین، کہ تمہارے اندر دو خوبیاں اس طرح کی ہیں، یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو خوبیاں اس طرح کی ہیں کہ جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور کون سی خوبیاں تھی؟ فرمایا الحلم، پہلی چیز الحلم، دوسری چیز الانات، تمہارے اندر بردباری ہے اور تمہارے اندر سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے. یہ دو خوبی ہیں، اخلاقی خوبیاں ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جن کو ہم اپنی زندگی میں کنسیڈر نہیں کرتے. کہا یحبہم اللہ، یہ دو خوبیاں اس طرح کی ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یعنی جو بندہ جس کے اندر حلم ہوگا، بردباری ہوگی، اور جس کے اندر الانات ہوگا، سوچ سمجھ کر کام کرنے کی صفت ہوگی، اس بندے سے اللہ تعالیٰ اس صفت کی وجہ سے محبت کرے گا. تو یہ دو خوبیاں اس سردار کے اندر موجود تھیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کر کے بٹھایا، اس کی تعریف کی، پورے وفد کے سامنے اس کی تعریف کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ دو خوبیاں پیدا ہو جائیں، اگر میں اپنے اندر بردباری پیدا کر لوں، سوچ سمجھ کے میں کام کروں، ڈیلیبریٹلی میں کام کروں، کام کے جو اس کا انجام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سر انجام دوں، تو یہ صفت اس طرح کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان صفات کی وجہ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یعنی اللہ کی محبت تب حاصل ہوگی جب یہ دو اخلاقی خوبیاں میرے اندر گھٹ جائیں گی. میں ان کو اپنے دل کا حصہ بنا لوں گا، میں اپنے رویے کا حصہ بنا لوں گا.